اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہو لندن والوں، تمہارا تیر ٹھیک نشانے پر جا کر لگا ہے، لیکن تم اپنے بڑھتے قدموں کو روکنا نہیں۔ اے آر وائی والوں کی خبر کو اسی طرح اگنور کرو جس طرح پی ایس پی کو اگنور کیا تھا۔ ارے سمجھا کرو، بیچارے اے آر وائی والوں کی تو مجبوری تھی، کیونکہ وہ تو 9 مئی کے بعد رضیہ کی طرح گنڈوں میں پھنس چکے ہیں۔ دیکھا نہیں کہ جس کپتان کے نام کی یہ لوگ کھاتے تھے، جس کے نام کی مالا چپتے تھے، اسی کپتان کی آئی ایم ایف سے ملاقات کو اپنے چینل پر دکھایا تو ضرور، لیکن خان کے نام اور تصویر کی پابندی کی وجہ سے بیچارے خان کی تصویر کو ہی ایڈٹ کر کے بیچ سے ہٹا دیا۔ وجہ صاف اور سیدھی سی ہے کہ ہڈی ان کے گلے میں پھنس چکی ہے، جسے نگلنا یا اگلنا اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ لگتا ہے تم ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ ارے بھائی، تمہاری پے در پہ کامیابیوں نے ان کی نیندیں حرام کر دی۔ ان کی مطلب یار انہی کی، ارے نہیں ان کی نہیں جن کا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ان کی جنہوں نے پریس کانفرنس میں بڑی جارحانہ اننگز کھیلنے کے بعد اچانک ہی میچ ادھورا چھوڑ کر نہ کھیلنے کی دھمکی دے دی۔ ارے ہاں بھائی، میں بات کر رہا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کی، جی، جنہوں نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ نہ وہ اپنی مرضی سے کسی سے اتحاد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن فیس سیونگ کے لیے کچھ تو منجن بیچنا ہوتا ہے نا۔ جی، میرا مطلب ہے ایم کیو ایم لندن کی 1 ماہ سے سوشل میڈیا پر ہونے والی ایکٹیویٹیز کے بعد پھر مختلف سیکٹرز کی سطح پر چاکنگ، بینر، پوسٹر کے بعد بل بورڈ پر الطاف حسین صاحب کی بڑی بڑی تصاویر نے پریشان تو کر رکھا تھا، لیکن کیا کرتے؟ ریڈ سگنل پر گاڑی کھڑی تھی، اگر سگنل توڑتے تو چالان ہو جاتا، لہٰذا صبر کے کڑوے گھونٹ پیتے رہے اور اپنے نصیبوں کو کوستے رہے۔ لیکن جب آج بات اس سے آگے نکل کر کورنگی میں منعقد کی جانے والی شاندار ریلی تک پہنچی تو پھر سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے روتے ساری چوڑیاں توڑ ڈالی، لہٰذا ان کی بھی غیرت نے جوش مارا۔ ارے ہاں، انہی کی جن کا آپ سمجھ رہے ہیں، نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ان کی غیرت کی بات کر رہا ہوں جن کی طرف سے اے آر وائی پر خبر چلوائی گئی۔ جی، 13 جماعتی حکومتی اتحاد، ان کی غیرت نے جوش اس وقت مارا، بلکہ اتنا جوش مارا کہ پریشر کوکر کا ڈھکن ہی اڑا دیا۔ یعنی جب ایم کیو ایم پاکستان نے پریس کانفرنس کے بعد چلتی بس سے چھلانگ لگاتے ہوئے حکومت سے باہر آنے کی دھمکی دے ڈالی، اور وجہ اس کی وہ نہیں تھی جو پریس کانفرنس میں بتائی گئی، بلکہ وجہ یہی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے یعنی لندن والوں نے دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑا رکھی تھی، تو بادل ناخواستہ حکومت کیا کرتی؟ کم از کم اتنا تو بیچاری حکومت اختیار رکھتی تھی کہ اے آر وائی پر خبر چلوا کر حکومت کے باقی 40 دن یعنی 40واں کروا کر رخصت ہو جاتی۔ اب آپ ہی ان سے پوچھو کہ بھائی، ایم کیو ایم لندن والوں پر پابندی ہٹانے یا لگانے کا اختیار آپ کے پاس ہے؟ جن بیچاروں کے پاس اپنے لیڈر نواز شریف کو حکومت میں ہونے کے باوجود پاکستان واپس لانے کا اختیار نہیں ہے، وہ الطاف حسین کی تقدیر کے فیصلے سنا کر خود بھی اور ایم کیو ایم پاکستان والوں کو بھی گرین سگنل دکھا کر نکلنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ امید ہے ایم کیو ایم لندن والے ان کی دماغی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ایک بار پھر اگنور کرتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ویسے کورنگی سیکٹر نے واقعی ثابت کر دیا کہ الطاف حسین کے چاہنے والے جنات ہیں، جو کبھی بھی کہیں سے بھی اچانک نکل آتے ہیں اور پھر اسی برق رفتاری سے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کورنگی کے بعد کس کا نمبر ہے۔ ویسے یہ بھی ایم کیو ایم لندن والے اچانک ہی بتائیں گے۔ سوشل میڈیا پر انیس قائم خانی کی ملک سے فرار کی خبر کی گرمی ابھی کم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایک اور رہنما، کورنگی ڈسٹرکٹ کے سابق چیئرمین نیّر رضا کی ملک سے فرار کی خبروں نے صف ماتم بچھا دی۔ ویسے بہتر تو یہی ہے کہ سگنل کے گرین ہونے کا انتظار نہ کیا جائے، سگنل توڑ کر گاڑی کو دوڑاتے ہوئے
نکل لیا جائے، شاید اسی میں عافیت ہے۔